السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ہم اپنی ہتھیلیوں پہ وفاؤں کے چراغ، آنکھوں میں آس امید کے دیے جلائے بیٹھے، عمر بھر سرابوں کا تعاقب کرنے، خوابوں کی جنتیں بسانے والے ہم سادہ لوگ ابھی تک ادراک نہیں کر سکے کہ قوموں کو راہ راست پر لانے اور بگڑے کاموں کو سدھارنے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، صرف ایک آدمی۔ وہ ایک آدمی ایک مہاتیر ہوتا ہے، وہ ایک لی کون یو ہوتا ہے، وہ ایک دن شاپنگ ہوتا ہے، ایک ماؤ زیتونگ ہوتا ہے، ایک کمال اتا ترک ہوتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک آدمی ہوتا ہے، اور جس نے بنجر صحراؤں سے بھی پوری کی پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ تو بظاہر تو ایک بشر، لیکن میرے آقا نبی محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے حسن اور تدبر، معاملہ فہمی، حکمت و دانائی، ذہنی پختگی، حب الوطنی، فرض شناسی اور مسلسل کوششوں کے باعث بھنور میں پھنسی کشتی کو نکالنے تک لاتا ہے۔ قوموں، ملکوں، سلطنتوں اور محکموں کی تقدیر بدلنے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں آج تک ایسا کوئی ایک آدمی نہیں ملا جو اس ملک کو دلدل سے نکال سکے؟ جناب والا، وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی عوام کو کچھ سمجھا ہی نہیں گیا۔ ہمیشہ سے عوام کو ہانکا گیا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیے گئے ہیں۔ ملک میں ہونے والا 12 عام انتخابات میں شاید ایک آدھ بار عوام نے اپنی مرضی سے کوئی لیڈر منتخب کیا تو اسے چلنے نہیں دیا گیا اور ملک کو سنبھالنے کا پورا موقع نہیں دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مخصوص اشرافیہ نے آج تک اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی خود احتسابی کی، اور نہ کبھی عام آدمی، عوام اس قابل سمجھا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر پائے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان فیصلہ کرنے والوں نے آج تک کبھی ہم عوام سے تو پوچھا ہوتا کہ آخر ہمیں کیا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہمیں بتاتے رہے کہ انہیں دراصل کیا چاہیے، انہیں کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے نہیں، انہیں کیا چاہیے، دراصل انہیں کیا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہمارے اندرونی کیفیات اور علامات بھی ہم سے سرسری سن کے خود ہی مرض کی تہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے، کبھی ایلوپیتھک تو کبھی ہوموپیتھک کی دوائیں تو کبھی حکیمی معجونات تو جلاب تجویز کرتے رہے، دواؤں پر دوائیں بدلتے رہے، ایک کے بعد ایک آپریشن کی ٹیبل پر لٹاتے رہے اور بار بار ہم سے پوچھتے رہے کہ آخر افاقہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم کبھی دبے تو کبھی چیخ کر بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ اپنی دوا دارو ایک جانب رکھ کے کبھی ہمیں کھلی فضا میں سانس لینے اور چہل قدمی یا کم از کم کمرے کی کھڑکیاں روشن دان کھولنے کی بیرونی مناظر دیکھنے کی اجازت دے دو۔ دل بہلے گا تو دواؤں کا کڑوا پن بھی کم محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں، یا کم از کم کسی اور تجربہ کار معالج سے سیکنڈ اوپینین لینے کی اجازت دے دیں، کسی ماہر نفسیات سے ہمیں ہمارا کیس تنہائی میں ڈسکس کرنے دیں۔ لیکن ہم عوام کو یہ کبھی موقع نہیں دیا گیا۔ عوام نے جب کبھی ہمت کر کے اپنے حساب سے کوئی فیصلہ یا نمائندہ چن بھی لیا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اسے عبرت کا نشان ایسے بنایا گیا کہ اس کو جب پوزیشن ہوئے بغیر ایک خاتون بیٹھ کر کہے کہ اسے اسی دن عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ عوام لائی تھی اسے، جیسے اس بار عوام کو بنایا جا رہا ہے۔ سانیہ 9 مئی کو گزرے عرصہ بیت گیا، سانیہ ظلم و ستم کا ایسا بازار گرم ہوا ہے کہ چادر نہ چار دیواری کا بھرم رکھا گیا، نہ بچے اور بوڑھے میں تمیز رکھی گئی، وفاداریاں بدلوانے کے لیے اکثریت کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ بن پایا تو اب پھر عوام کو ہی نشان عبرت بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آج الیکشن کے بعد یہ تیسری بار ہے جب تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جماعت کے سپورٹرز، ووٹرز، لیڈر اور کارکنان کا نشان عبرت بنا دیا گیا۔ والدین کو بچوں کے سامنے اٹھا دیا گیا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لیے گئے، اور یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ یہ سب لاہور کے بیچوں بیچ مال روڈ، لبرٹی چوک اور اچھرا جیسے مشہور مقامات پر ہوا۔ صرف نمبر پورے کرنے کے لیے عام ریڈی والوں کو گرفتار کیا گیا۔ بتانا تھا نا صاحب، بتانا تھا زرداری صاحب، بتانا تھا زرداری صاحب کے بڑے صاحب کہ ہم نے بندے پورے کر دیے، ہم نے لاہور چون کے رکھ دیے۔ محسن نقوی صاحب،
حضور والا آپ کو ایویں نہیں مشیر اس کے بعد وزیر داخلہ بنایا جانا. ہم نے ڈرائیور تون دینے, ہم نے ریڑی والے تون دینے, ہم نے راہگیر جانے والے توڑ دینے جس کا تحریک انصاف سے دور دور کا تعلق نہیں تھا, ان کو بھی پکڑ کے پولیس وینز میں سوار کر لیا گیا. یعنی حالات اس نہج پر پہنچا دیے گئے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا جرم بن گیا, جیسے یہ انڈیا کا پرچم ہو. الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنا, اپنا حق لینے کی کوشش کرنا اس ملک میں جرم بنا دیا گیا. آج لاہور میں ریلی نکالنے پر پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ اور رکن پنجاب اسمبلی حافظ فرحت عباس کو پولیس نے گرفتار اور ریلی پر لاٹھی چارج کیا. نمبرز پورے کرنے کے لیے عام شہریوں کو بھی در لیا گیا اور مبینہ طور پر یہ سب مریم نواز کی حمایت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایم پی اے میاں ہارون اکبر کو بھی حراست میں لے لیا گیا. میاں محمود الرشید کے بیٹے کو شادمان میں ریلی سے حراست میں لے لیا گیا. یہی نہیں, ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے داماد اور نواسے کو مخدوم رشید کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا. شہباز شریف دعوے تو لاڑکانہ کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے اور آصف زرداری کے پیٹ پھاڑ کر قومی دولت نکلوانے کے کرتے تھے, جو سوئٹزرلینڈ میں پڑی ہوئی ہے. کھربوں روپے, کھربوں ڈالر. لیکن آپ چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ شہباز شریف خود زرداری کے پاس پہنچے اور انہیں صدر بننے کی مبارک دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ شہباز شریف تو ایک صرف اور صرف پالتو ہے. زرداری کا یار اوپر والا ہے, اور اوپر والا نہیں, وہ اوپر والا نہیں, وہ بہتالا شروع جو دیکھ رہا ہے, زمین پہ ہوتے ہوئے ظلم کو جو دیکھ رہا ہے, یہ وہ نہیں. آصف زرداری اس وقت پاور پلے پر ہے. بھول جائیے اس پیپلز پارٹی کو. یہ اب آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہی ہے, یا آپ کو چیر پھاڑ رہی ہے, یا آپ کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اور یہی وہ آدمی ہے جس کے لیے یہ ماڈل ٹاؤن والا طاہر القادری اس کے بیٹے کا ساتھ دیتا رہا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دے. 18,000 ووٹ اس کو ڈلوائے, 18,000 ووٹ. یہ صرف اقتدار کی گیم ہے, صرف اقتدار کی گیم ہے. بہرحال آج ان کو اٹھا رہے ہو, آج تو غریبوں کو اٹھاؤ گے, جب غریبوں نے تم کو اٹھایا تو کیا کرو گے. اب حلف برداری کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی, جس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آصف زرداری سے عہدے کا حلف لیا. ظاہر سی بات ہے, پہلے تو اس نے پاؤں پکڑ کے شکریہ ادا کیا ہوگا, حضور والا مجھے قاضی فائز عیسیٰ بنانے کا. تقریب میں چاروں صوبوں کے گورنر وزرائے اعلیٰ موجود تھے. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور تقریب میں شریک نہیں ہوئے. سمجھ آ رہی ہے, تھوڑی سی تو غیرت باقی ہے, لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت غلط ہونے جا رہا ہے. آپ پنجاب میں ماریں گے تو وہ کے پی کے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. بات تو غلط ہے نا. مریم تم ادھر کرو گی, پھر علی گنڈا پور تمہیں وہاں بتائے گا. پھر پاکستان بھی خراب کرو گے نا, پاکستان توڑنا چاہتے ہو. سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی, اس کی امپوٹنسی کا تو میں کیا بات کروں. وزیر اعظم شہباز شریف, قائد مسلم لیگ, سپریمو مافیا, ڈان, بےمان نواز شریف, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, بلاول بھٹو, بختاور بھٹو, آصفہ بھٹو, زرداری شریک ہوئے. یقین کیجئے مجھے ان لوگوں کے نام لینے سے ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لات منات اور عزا کا نام لے رہے ہیں. یقین کیجئے اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں. بلاول بھٹو, بختیور بھٹو, آصفہ بھٹو, لات منات اور عزا کہہ دو نا. یہ تو بت ہے, ان کی پوجا کرتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت ہر انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ بلاول بھٹو کے ساتھ لنک نکل آئے, اس لنک کے بعد ہمیں یہ جو ہے نا چیئرمین سینٹ مل جائے. اس کے بعد وہ اگر 60-70 کروڑ مانگے گا ہم دے کے پھر اپنا فائدہ نکال لیں گے. یہ آپ کی عوام میں بھی یہی سوچ ہے, اسی سوچ نے آپ کو بنایا. جب تک آپ نے بلاول بھٹو, بختاور بھٹو, آصفہ بھٹو ان کو لات منات اور عزا سمجھیں گے, پھر آپ مریم اور حسن حسین ان کو لات منات اور عزا سمجھیں گے, اور پارلیمنٹ کو آپ نے وہ والا کعبہ بنا دیا جب اس کے اندر صرف اور صرف بت ہوتے تھے. تو پھر یہی کچھ ہوگا آپ عوام کے ساتھ. آپ ذلیل ہوں گے, صرف ذلیل ہوں گے. اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نے بھی تقریب میں شرکت کی.
دوسری جانب دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی کابینہ اس بار مختصر ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈبل ہوگی، لیکن ایک ورکنگ ہوگی، ایک نان ورکنگ ہوگی، ایک پہے کھائے گی، ایک پہے پلس کام تھوڑا سا کرے گی۔ لیکن یہ بات آپ کو وثوق سے بتا دے کہ خزانہ داخلہ خارجہ اور آئی ٹی، خزانہ داخلہ خارجہ اور آئی ٹی کی وزارتیں وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہوں گی، وہ کسی اور کو رپورٹ کریں گے، اور وزیر اعظم خود ایس آئی ایف سی کو رپورٹ کریں گے۔ ایس آئی ایف سی کے 4 میں نے آپ کو کلیدی پوزیشنز بتا دی ہیں۔ اس کی اوقات صرف یہ ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی کو رپورٹ کرے گا۔ یہ جو وزیر اعظم پٹا ڈال کے پہنایا گیا ہے، وزیر اعظم صرف ٹک ٹاک پر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے گا اور شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کا مزید بیڑا غرق کرے گا، بے عزت ہو کر، کیونکہ بے عزتی کی عادت ہوگی ہے، لوگوں کے ملکوں میں جا کر بے عزت ہو کر پیسے مانگے گا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ خواجہ آصف وزیر دفاع، ایسر اقبال وزیر ترقی و منصوبہ بندی، مصدق ملک وزیر توانائی، عطاء اللہ طارر وزیر اطلاعات اور نشریات، محسن نقوی مشیر داخلہ، جلیل عباس جیلانی مشیر خارجہ، تو وزیر کہاں ہیں؟ سارے مشیر۔ پھر سینٹ سے بھر لو، اپنا مزید ایکسپینڈ کر لینا، ساری کی ساری تو وہاں پہ کابینہ منظوری کا کیا تماشا رکھا ہوا ہے؟ بھائی ٹھپا لگاؤ، ایک چھوٹی سوٹی رکھو، سوٹی کے اوپر ٹھپا لگاؤ، ایسے ٹھکا لگایا۔ کیوں پیسے برباد کر رہے ہو اسمبلی کے، کیوں سینٹ کے؟ بلا وجہ بجلی چلتی ہے، سارا کچھ جاتے ہیں، یہاں پہ رولا لپا ہوتا ہے، جو کہنا ہوتا ہے بھائی کر لو۔ بہرحال طارق فاطمی کو معاون خصوصی خارجہ، جس نے پہلے کچھ نہیں کیا اب کیا کرے گا، امور خارجہ ہوں گے۔ محمد اورنگزیب خان مشیر خزانہ، شمشاد اختر، مسلسل کنٹینیوس، اس بیچاری خاتون کو پتہ نہیں کیوں کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، خصوصی معاون خصوصیوں کی خزانہ کی، کیونکہ جو کلیریکل کام ہے آئی ایم ایف سے انہوں نے کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ اس ویلاگ کے ذریعے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسکلوسیو خبر شیئر ضرور کروں گا، تو آج کی خبر عوام پر ظلم ستم ڈھانے والی لاہور پولیس سے متعلق ہے۔ خبر یہ کہ پنجاب پولیس ایک شہری کو کے پی کے سے اغوا کر کے لاہور لاتی ہے۔ پنجاب پولیس ایک شہری کو کے پی کے سے اغوا کر کے لاہور لاتی ہے۔ سی آئی اے پولیس اس شہری سے 7 کروڑ ہتھیاتی ہے۔ تمام رقم ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک ایس بی بلال فرقان وصول کرتا ہے۔ ملزم پر تشدد سے سی آئی اے اقبال ٹاؤن میں ہوا، ویڈیوز بنائی، ذلیل کیا۔ یہ تمام معاملہ ایک میڈیا کے نمائندے تک پہنچا، جس کے بعد شہری آئی جی کے سامنے پیش ہوا، تمام تفصیلات بتائیں، تو بجائے داد رسی کے سی آئی اے پولیس نے دوبارہ شہری کو اغوا کیا اور سورہ یاسین پر حلف کی ویڈیو بنوائی کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ لیکن شہری کی جرات کو سلام ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کے خلاف خاموش نہیں ہوا اور ابھی بھی انصاف کی تلاش میں در بدر پھر رہا ہے۔ افسوس ہے، صرف افسوس کہ میرے پاس کچھ لفظ نہیں ہے۔ میں نہ آپ کو جگا سکتا ہوں، نہ میں کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ ظلم سہتے رہیں، آپ غلام ہیں، اور آپ ان سارے کے سارے خاندانوں کے لات منات اور عزا کے بتوں کو پوجتے رہیں اور اپنی قسمت کا بربادہ لگاتے رہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد جس کے پاس ہے اور جس کے دل میں اترا ہوا ہے، تو بس پھر وہ سمجھ لے کہ پھر ایک نہ ایک دن اس کو بدلنا پڑے گا، ورنہ یہ لات و منات عزا اس طرح نہیں چلیں گے۔